بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر و کرم احسان، اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں کے ساتھ اس دنیا کی تخلیق فرمائی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں خوشی مسرت اور نعمتیں نہیں ہیں تو غلط ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے ساری دنیا بھری ہوئی ہے۔ اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا نام محبت ہے۔ کیا ہے؟ یہ لفظ منہ پر آتے ہی اور کانوں میں آتے ہی، سنتے ہی، جیسے کہتے سنتے ہی ایک عجیب سی کیفیت انسان میں پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس میں جان ہی اتنی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ کائنات ٹکتی ہی نہیں۔ اس کا وجود اگر سالم و باقی اور قائم و دائم ہے تو یہ محبت ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت نے محبت کے اپنے 100 جز بنائے، ایک حصہ دنیا کو عطا فرمایا۔ دنیا میں جس سے محبت جہاں کرتا ہے وہ اللہ کے ایک محبت کے حصے سے کرتا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مولا، وہ 99 حصے کہاں ہے؟ تو ارشاد ہوا کل قیامت کے لیے بچا رکھے ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اس کا دروازہ کھول دوں گا۔ ایک محبت کا حال یہ ہے کہ آدمی کو ہو جائے تو جان نچھاور کرنے تیار ہو جائے۔ جب اللہ کی 99 حصے محبت کا جب بندوں کو عطا ہوگی وہ، تو اس کا حال کیسے ہوگا؟ حال کیسے ہوگا؟ تو وہ دل اچھا ہے جو محبت کرتا ہے، وہ دل اچھا ہے جو محبت پاتا ہے۔ ہمیں آپ کو بھی چاہیے، لیکن محبت کہتے کسے یہ بھی سمجھتے چلے آپ۔ ہر چہرے کو دیکھ کر کے اس پر فدا ہو جانے کا نام محبت نہیں ہے، یہ ہوس ہے، شہوت ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ میلان طبع ہو، میلان قلب ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دل جھک جائے، دل کسی کا ہو جائے مولا کے لیے، اسے محبت کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت پانا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کرو کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت تک پہنچنے کا مؤثر ترین اور واحد راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جس سے اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی محبت ملا کرتی ہے۔ حضور آپ کی محبت پانا چاہے تو کیا کرے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میری محبت اگر تم پانا چاہتے ہو تو میرے ارد گرد جو رہتے ہیں، میرے گردا گرد جو رہتے ہیں، مجھ سے جو محبت کرتے ہیں، میری جنہیں صحبت ہے، میری جو عطرت ہے، میری جو آل ہے، میرے جو اہل بیت ہے، میرے جو صحابہ ہے، تم ان سے محبت کرو۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ خدا کی محبت پا جائے گا، خدا کی محبت پا جائے گا۔ تو محبت یاد رکھیے گا، محبت کبھی تنہا نہیں ہوتی ہے، محبت جوڑا کرتی ہے، محبت جوڑا کرتی ہے۔ اور جڑنے کا نام ہی تو محبت ہے۔ جو جوڑے نہ وہ محبت نہیں، جو جوڑے نہ وہ محبت نہیں، جو توڑے وہ محبت نہیں، جو جوڑ دے وہی محبت ہوا کرتی ہے۔ نفرت جہاں نہ ہو، دوجائی جہاں نہ ہو، انتشار جہاں نہ ہو، جہاں پر کسی کے لیے کوئی دباؤ نہ ہو، جو ہو تو صرف کیا ہو؟ الفت ہو، انسیت ہو، چاہت ہو، اپنائیت ہو، یگانگت ہو، اسے محبت کہا کرتے ہیں، اسے محبت کہا کرتے ہیں۔ اس محبت کی تلاش ہم نے کی ہے۔ اے اللہ، تیری محبت پائے کیسے پائے؟ تو مصطفیٰ کے در سے ہم آپ اللہ کی محبت پائے۔ اور مصطفیٰ کی محبت ہم کہاں سے پائے؟ تو خلفائے راشدین کی محبت سے پائے، صحابہ کی محبت سے پائے، اہل بیت کی محبت سے پائے، اور آل رسول مصطفیٰ عطرت مصطفیٰ کی محبت سے پائے۔ یہ محبت جب ہوتی نا، آپ جوڑ کر چلے جائے آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کہیں توڑتی نہیں ہے۔ اللہ سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت، خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے، صحابہ سے، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، آل محمد مصطفیٰ کی محبت، آپ بڑھتے چلے جائیں۔ ائمہ مجتہدین کی محبت، ان کی محبت کے لیے ضروری ہے اولیاء کی محبت، اولیاء کی محبت کے لیے ضروری ہے عام مومنین کی محبت۔ یہ محبت کا رشتہ ہمیں آپ کو جوڑ دیا کرتا ہے۔ آپس میں دیکھے تو مسکرائے، آپس میں دیکھے تو سلام کرے، آپس میں دیکھے تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرے۔ اور محبت اور انسیت کے ساتھ مصافحہ یہاں بندے نے کیا، ہاتھ چھوٹا نہیں، رب تبارک و تعالیٰ گناہوں کو جھڑا دیا کرتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟
کوئی کام نہیں کیا، اپنے بھائی سے ہاتھ ملایا، شیخ سے ہاتھ ملایا، امام سے مسکرا کر ہاتھ ملایا، ہاتھ ملا کے کیا کیا؟ ابھی ہاتھ تیرے چھوٹے نہیں، اللہ رب العزت نے تیرے گناہ تجھ سے چھڑا دیے۔ یہ محبت کی کارفائی فرمائیے دوستو، ہم کہاں پڑ گئے؟ نفرتوں میں، تنقیدوں میں، اعتراضات میں، جھگڑوں میں۔ ہٹاؤ ان چیزوں کو، محبت کرو۔ محبت کرنے والے کہتے ہیں یہ دنیا محبت کرنے کے لیے کم ہے، یہ دنیا کے افراد محبت کرنے کے لیے کم ہے۔ محبت کا دل کھول کے دیکھو، دل کے اندر محبت کا جو دروازہ اسے کھول کے تو دیکھو، شیطان کی کھڑکیاں خود بخود بند ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ تو ذرا دیکھیں دوستو آپ، ہے نا، آج ذکر کرتے کچھ دیر کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ 22 رجب کے کنڈے بہت سنتے ہیں نا آپ، سنتے ہیں نہیں سنتے؟ بہت سے لوگ کرتے بھی الحمدللہ، کرتے ہی نہیں کرتے، کرنے والے کم ہے کیا؟ بولو، میں بھی کرتا ہوں بھائی، اور جو کرتا ہے ان کے یہاں جاتا بھی ہوں میں دعوت میں، الحمدللہ۔ لیکن بات آج کنڈوں کی نہیں، کنڈوں پر بہت کچھ سمجھایا آپ کو، کنڈے والے پر آج کچھ دیر بات کی جائے، کنڈے والے پر، امام جعفر صادق، ہے نا۔ پھر میں کہتا ہوں، یہ بات بار بار دہراتا ہوں، ہم رسموں تک رہ گئے، سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے کنڈے کیے جاتے ہیں، نیاز 22 رجب کو کیے، لیکن امام جعفر صادق ہے کون؟ ہے کسی کو خبر؟ ایک کہانی کہیں پڑھی دی جاتی ہے، عورتوں کے اندر بڑی مشہور ہے، اس کہانی کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہاں، کب، کیوں، کیسے شروع ہوئے، یہ بھی ایک بحث الگ ہے، سمجھے؟ اس کی روح میں آپ کو صرف سمجھاؤں، ایصال ثواب کی، ثواب پہنچانے کی ایک صورت ہے، اور یہ ہر حال میں، ہر تقریباً تمام مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز اور درست ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے، الا کچھ ہے جو ایصال ثواب کو درست نہیں سمجھتے۔ باقی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے، باقی سب چیزیں رسمی ہیں، سمجھے؟ آپ کسی کے لیے بھی کہیں بھی کسی بھی دن ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ایصال ثواب کر سکتے ہیں، سمجھے آپ؟ اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میرے بھائی کا کل کے پرسوں فون آیا، کیا زندہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کچھ پڑھ کر کے رکھا جا سکتا ہے اس کا ثواب؟ میں نے کہا پڑھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، بس پڑھ لے، اس کا ثواب تیرے لیے جاری ہو گیا، روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائے کو روکنا بھائی؟ ہاں، آپ تو دنیا کا مال لیتے ہو تو اس کو ایسی جگہ لگانے کی کوشش کرتے ہو کہ فوراً اس کا جو ہے ریٹرن ملنا شروع ہو جائے۔ یہ تو دنیا کے مال کا حال ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس جو نیکیاں کی جاتی ہے نا، اس کا ریکارڈ فوراً، یہاں بندے نے پڑھا نہیں بلکہ پڑھنے کی نیت کا آغاز، وہاں ثواب کا آغاز۔ واہ، یہ کیلکولیشن ہے کسی کے پاس؟ اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کیا؟ بینک میں بھی رکھو آپ تو دینے کے 8 سال کے بعد 5 سال کے بعد آپ کو دیتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھے لینا ہے، سمجھے آپ؟ دیتا ہے کوئی؟ ہے کوئی آپ کے پاس ایسی سروس؟ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام قائم فرمایا اپنی رحمت کا، بندے تو ارادہ کر، ثواب کا سلسلہ شروع۔ تو ایک وہ صورت ہے، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، ان کے والد امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد علی المرتضی مشکل کشا، ان کا سلسلہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے پشت میں آپ کے پوتے ہوتے ہیں، آپ کے پوتے یا نواسے، جو بھی آپ کہہ لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور دوسری طرف سے ان کے ننیحالی رشتے کو دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نانا لگتے ہیں ان کے رشتے میں، سبحان اللہ، ایسی پاک اور پاکیزہ ذات۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کی کیا نام ہے، وہ ہماری معلومات درست ہو جائے، لفظ 12 امام جب آتا ہے تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ 12 امام کا مطلب شیعہ ہو گئے۔ ارے سارے 12 امام ہمارے بھیا، ہماری محبت کسی سے خالی نہیں۔ وہ اور وہ جن کو اماموں سے چڑھو، ہم تو اماموں کو اپنے دل میں بساتے ہیں، سمجھے؟ چاہے وہ امام اعظم ہو، امام مالک ہو، امام حنبل ہو، امام شافعی ہو، یا پھر یہاں پر آؤ تمام 12 کے 12 امام، اب تک 11 آ چکے، 12ویں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے والے ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان، عقیدہ، محبت ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، سمجھے؟ تو یہ اپنے محبت کے پیمانے کم مت کرو دوست، سمجھ میں آیا؟ محبت جتنی تمہاری کم ہو جائے گی نا، یاد رکھیے گا پھر تمہارا ایمان بھی اتنا سمٹتا چلا جا رہا ہے، سمٹتا چلا جائے گا۔ محبت وسیع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سب سے محبت کرنے کا جو ہے وہ درس دیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ آیا ہوں۔ کیا؟ کتاب اللہ و عطرتی، میری کتاب اور میری عطرت، انہیں پکڑ کے رکھو، انہیں پکڑ کے رکھو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت دیکھو نا، یہ جس کی محبت کم ہوئی ایک فرقہ بن گیا،
صحابہ کی محبت کم، ایک فرقہ بن گیا، وہ نہیں ہوا۔ خلفائے راشدین کی محبت کم، ایک فرقہ بن گیا۔ بات توجہ سے سنو، سمجھے؟ اہل بیت کی محبت کم، ایک فرقہ بن گیا، ایک فرقہ۔ ائمہ مجتہدین کی محبت و تقلید کم، ایک فرقہ بن گیا۔ اولیاء اللہ سے کچھ کٹے، اہل السنت والجماعت سے سواد اعظم سے کٹ گئے، اور اہل السنت والجماعت کے پاس آؤ، کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ان کا دامن ان کی محبت سے خالی نہیں۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ کہ وہ مرکز و مقصود ہمارا ہے، اللہ کے رسول کی محبت الحمدللہ، ادب الحمدللہ ہم کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین ہمارے دل میں جگہ ہے، صحابی کا نجوم کو ہم مانتے ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ ہم مانتے ہیں، عشرہ مبشرہ ہم مانتے ہیں، اہل بیت ہم مانتے ہیں، صحابہ ہم مانتے ہیں، تابعین ہم مانتے ہیں، تبع تابعین ہم مانتے ہیں، ائمہ مجتہدین ہم مانتے ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار ہم مانتے ہیں، اولیاء اللہ ہم مانتے ہیں، عام مسلمانوں کی محبت ہم مانتے ہیں۔ ہمارا دامن کسی کی محبت سے خالی نہیں ہے۔ آپ دیکھو تو کہیں کہیں چہرے کٹتے ہوئے، زبانیں پھٹتے ہوئے نظر آتی ہے، اس کے ہاں ٹھیک ہے بس وہ ایسے کرتے، ہاں ماں شائع کرتے۔ ہمارا ایک محبت کی جو ہے وہ بات کہتے بھی ہے، سکھاتے بھی ہے اور عمل بھی کرتے۔ یہ شخصیات تو ایسے ہیں، دین ان سے پہنچا، دین ان سے پہنچا۔ ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی امام اعظم خود امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ اب اور کیا مقام بتایا جائے؟ 1400 سال کا عرصہ گزرنے جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا کثیر بلکہ بڑا طبقہ جن کی تقلید کرتا ہے، وہ اگر کسی کی محبت کے گرفتار ہے اور کسی کی ذات کے دیوانے ہیں تو وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے سامنے زانو عدد طے کرنے کا موقع نہ ملتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا، ہلاک ہو جاتا۔ تو کیسی تربیت کی ہوگی؟ امام مالک بھی آپ کے شاگرد ہیں، یا کیا بتایا آپ کو؟ بڑے بڑے محدثین جتنے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی جتنے راویان ہیں، ان میں سے بیشتر آپ کو ملیں گے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید ہیں۔ محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دین ملا ان سے۔ تو پھر عرض کرتا ہوں، وقت تھوڑا سا رہ جاتا ہے ہمارے پاس، بات سمجھاتے سمجھاتے آدھا وقت تو نکل جاتا ہے اور ہم سمجھ کے بھول جاتے ہیں، اس لیے دوبارہ سبق یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ مقامات تو اپنی جگہ پر، ان کی تعلیمات ہم نے دل سے نکال دی، دماغ سے نکال دی، علم سے نکال دی، یا معلومات میں لائی نہیں، اس لیے بڑی جو ہے دوستوں غلط فہمیاں بھی آ جاتی ہے، اور اصل محبت جو ہمیں ان سے حاصل ہونی چاہیے، انسیت پیدا ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو پاتی۔ کردار ہمارے سامنے، صورت سیرت ہمارے سامنے آنا، تھے کیا وہ؟ خالی ایسے ہی چلا سلسلہ نہیں، وہ محبت کے قابل تھے، ان کا کردار ویسے تھا، ان کے اخلاق ویسے تھے، ان کی سیرت و صورت ایسی تھی کہ زمانہ ان سے محبت کرے، زمانہ ان سے محبت کرے۔ وہ درس وہ دے گئے زندگی، وہ جو بولتے تھے، آقا علیہ نامدار مدینی تاجدار کے سچے جانشین اور آپ کے خلیفہ تھے۔ آپ نے کردار و عمل سے انہوں نے ثابت کر کے بتایا، کردار و عمل سے ثابت کر کے بتایا۔ زندگی جھانکے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ امام اعظم ان کی بارگاہ میں، ان بزرگوں کے اقوال سنو دوستو، سنتے نہیں نا، ہمارے یہاں تو یہ فتووں نے بزرگوں سے دور کر دیا، بڑی مصیبت یہ ہوگی، نام ہی نہیں لیا جاتا ہے ہمارے، سمجھے؟ ہمارے یہاں جھگڑے ابھی یہی چلے ہوں گے، 22 رجب کے کنڈے کہاں سے آئے لے، کہاں سے آئے لے، جھگڑا کر رہے ہیں آپ۔ ہے کوئی اس معاملے پر آنے والا کہ ہم سے اور آپ سے یہ پوچھے امام جعفر صادق جن کا نام لیا جاتا ہے یا جن کی نیاز کی جاتی ہے، ذرا ان کا کردار کیا ہے، ان کی سوانح عمری کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، معلوم کیا جائے۔ نہ کنڈے کرنے والے یہ جانتے، نہ کنڈوں کی مخالفت کرنے والے جانتے ہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے، آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں یا 83 ہجری میں شوال المکرم کے مہینے کے اندر مدینہ المنورہ کے اندر ہوئی، مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ 68 سال کی عمر تقریباً آپ نے پائی اور 148 میں آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع کے اندر آپ جو ہے اپنے ابا اور اپنے دادا جان کے پہلو میں جو ہے وہ دفن کیے گئے۔ 68 سال کی عمر آپ کی بھی، معلومات کے لیے آپ کی عرض کیا۔ سبحان اللہ، ایسے ائمہ مجتہدین جن کے شاگرد، ان کا خود مقام کیا ہوگا۔ امام اعظم ذرا دیکھیں، یہ ان کی صحبت، پھر بتاؤں آپ کو بزرگوں کی باتیں اور بزرگوں کی صحبت سے ہوتا کیا ہے۔ صحبت کی بات ہر بار میں آپ سے کہتا ہوں، جتنے بزرگوں کی آپ نے سوانح عمری مجھ سے سنی ہوں گی، ان کے اس کے اندر وہ ضرور بیان کرتے کہ اپنی صحبتوں کو درست کرو۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں، میں بھی کرنے کی کوشش، اپنی صحبتوں کو درست کرو۔ اپنی آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو۔ 5 لوگوں کی، کون؟ امام جعفر صادق فرماتے، کیا فرماتے؟ 5 لوگوں کی صحبت سے بچو۔ سب سے پہلے جھوٹے کی صحبت سے بچو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین آیا،
ہم خود اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ دوسروں کی جھوٹ کی صحبت کی کیا ضرورت ہم کو نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. بولو فون پہ جھوٹ, چھوٹی چھوٹی بات بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں یہ معاف کر دیے جائیں گے؟ چھوٹا چھوٹا ہے کیا ہوتا ہے. ہلو کہاں ہے یہ؟ ابھی پہنچا میں دلولہ نگر کی چوک میں. کدھر بیٹھا ہے؟ جامع مسجد کے پاس بیٹھا ہے. بولو نہیں ہوتا ہے. 90% لوگ ایسے ہی ہے نا. یہ اب بھی گھر سے نکلا تیرے پاس پہنچا, نہ گھر گیا نہ گھر سے آیا, بیٹھا ہے جامع مسجد کے پاس باہر گپے لگاتے ہوئے ابھی نکلا ہے. آج ٹائم نہیں ہے بالکل میرے پاس ہے نا, بالکل ٹائم نہیں ہے. صبح سے شام تک یہاں بیٹھ کر کے گپے بازی کر رہا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ ہم بولتے ہیں. جھوٹ ہمارے دل کو کالا کر دیتا ہے دوستو, گناہوں کو نرم کر دیتا ہے. آدمی لذت لینے لگتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے, بے پرواہ ہو جاتا ہے. سودے بازی میں جھوٹ ہم بولتے ہیں, کاروبار میں جھوٹ ہم بولتے ہیں. پھر بولتے ہیں مولانا تعویذ دو برکت ہوگی. ارے جھوٹ بولنا چھوڑ, خود بخود برکت آئے گی. وعدہ ہم جھوٹا کرتے. آپ فرماتے ہیں جھوٹوں کی صحبت سے بچو, فاسق کی صحبت سے بچو, جو اعلانیہ گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کی صحبت سے بچو. آپ ارشاد فرماتے ہیں بزدل کی صحبت سے بچو. بزدل. اب یہ حکومت آئی کیا کرنے والی ہے؟ مومن ایمان والا ہے, تیرا کرتا دھرتا خدا ہے, حکومت نہیں. بزدلی چھوڑ. حضور نے دعا فرمائی اللہ مجھے بزدلی سے بچا. حضور نے دعا فرمائی. کسر سے بچا, عجز سے بچا. حضور نے دعا فرمائی سستی سے بچا. بزدلوں کی صحبت سے بچو. آپ نے ارشاد فرمایا بخیلوں کی صحبت سے بچو. بخیلوں کی صحبت سے بچو. ہے ہم کو تو وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو کاٹ کسر کیسے کرتا ہے, کاٹ کسر کیسے کرتا ہے. اور سوالات بھی ایسے کہ زکوٰۃ کے اندر کتنا بچا ہو سکتا ہے. نہیں وہ والا قرضہ بھی چل رہا ہے, یہ والا بھی چل رہا ہے, ابھی نہیں دینا پڑیں گے نا. یا اللہ کتنا بھی بچا لے تو, فرشتوں کی ڈائری سے بچنے والا. دیتا میں بہت دیتا, تو کتنا دیتا خدا کو معلوم ہے. سمجھے, بندے کو بتانے سے کچھ حاصل نہیں. بندے جانے بھی جائے تو کچھ کر نہیں سکتے, نہ جانے تو کچھ نہیں کر سکتے. بخیل کی صحبت سے بچو ہے نا, بخیل ہے نا. اور آپ نے فرمایا احمق کی صحبت سے بچو. یہ ہے, آپ کو سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ بے وقوف. بے وقوف سادہ آدمی اور ہے, بے وقوف آدمی اور ہے. سمجھے, جو ہر معاملے میں اپنے علم کا مظاہرہ کرے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے نا. کیا پوچھنے کا ہے میرے کو پوچھ, ہے نا. 70 فائل جب وکیل لوگ پھینک دیتے اس کے بعد میں اٹھاتا. یا اللہ کیا دعوے لوگ کرتے ہیں, کیا دعوے کرتے ہیں نا. ارے کوئی مولانا نہیں بتائیں گا, ہمارے یہاں وہ منہ بھی بگاڑ کے بولتے وہ میں بتاؤں گا, میرے کو ملے لا ہے, تیرے کو کیا معلوم. یا اللہ. ہاں ارے ڈاکٹر لوگ کی کیا سن رہا تو, ان کو عقل ہے کیا. میں بولتا یہ نسخہ لے, ایسے ایکشن میں نے تو دے کے سنے نا. آپ کسی بیماری کا بیان کیجیے, آپ کو 10 نسخے آپ کو دیں گے, حالانکہ وہ خود ہی بیمار ہوں گے. احمقوں کی صحبت سے بچو, ہم سے اور آپ سے کہا گیا. تو کس کی صحبت؟ اچھوں کی صحبت, سچوں کی صحبت, نیکوں کی صحبت, جن کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے, جن کی بات سنو تو آخرت یاد آ جائے, جن کو عمل کرتے دیکھو تو عمل کرنے کی ترغیب دل میں پیدا ہو جائے. ایسے لوگوں سے نکو یار جانے دے. مولانا کے پاس گئے تو نماز پڑھنا پڑے گا. یا اللہ, تو اگر یہاں نماز نہیں پڑھے گا تو ایک دن وقت ایسا ضرور آئے گا, پھر وہی مولانا ہوگا, تیری پڑھانے کی ضرورت پیش آئے گی. کہاں جاتا ہے میرے بھائی. ہاں اچھی صحبت پیدا کرو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں, آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا, اے ابو حنیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح عقل مند آدمی کون ہے. عقل مند کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں کیا ہے؟ جو دوسروں کو بے وقوف سمجھے, بے وقوف بنائے, دوسروں کا مال کھینچے, کسی کو جو ہے دھوکے میں ڈالے, مال کھینچے, بینک کو کرپٹ کر کے جو ہے وہ مال اپنا لے لے, کسی کو دینا. یہی تو ہمارے عقل مند کس کو بولتے ہیں؟ اور 25 کو سلا لا, یہ ہمارے عقل مند ہے. میں پونا کا ہوں, میں آپ لوگوں کو اپنی زبان میں اپنے معاشرے میں سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ رہتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں, ہے نا. عقل مند یہی سمجھا جاتا ہے نا. اور کمائلا ہے نا, 2 سال میں کہاں کے کہاں پہنچ گیا, یہ عقل مند ہمارے پاس ہے. عقل مند وہ ہمارے پاس ہے. لیکن آپ سنیں امام جعفر صادق کے دیوانوں, اور بن جاؤ آپ بھی کہتا ہوں, بزرگوں کے نام سے قریب ہو جاؤ, قریب ہو جاؤ, ان کی سوانح عمری جانو. جتنا بزرگوں کو جانو گے خدا کی قسم دنیا کی محبت کم ہو جائے گی. دنیا کی محبت ہماری کم نہیں ہو رہی, بڑھ رہی. کیوں؟ ہم دنیا داروں کے ساتھ دن رات انہی کے ساتھ لگے ہیں, اس لیے دنیا کی محبت کم ہونے والی نہیں. اللہ والوں کے ساتھ رہو, اللہ والوں کی بات سنو, انشاءاللہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ نے پوچھا عقل مند کون؟ امام اعظم نے جواب دیا, جو اپنے پرائے
یہ خیر و شر کی تمیز رکھے وہ عقل مند ہے. یہ جواب دیا. تو امام اعظم کو جواب دیا حضرت امام جعفر صادق نے کہ اتنی تمیز تو جانور بھی رکھتا ہے. پیار اور مار کو وہ بھی سمجھتا ہے. پیار کیا ہے, پیار کرنے والا کون, مار کیا اور مارنے والا کون, اتنی تمیز تو وہ بھی رکھتا ہے. پھر امام اعظم نے عرض کیا حضور آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ عقل مند کون ہے. تب آپ نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو دو خیروں میں بہتر خیر کو اختیار کرے, اور عقل مند وہ ہے جو دو آزمائشوں میں, دو بلاؤں میں اور دو شرارتوں میں ہلکی شرارت اور بلا کا انتخاب کرے, وہ عقل مند ہے. بات سمجھ میں آئی؟ دو آپ کے پاس ہے, ایک رخصت کا وقت ہے, عزیمت کا وقت ہے. آپ فرماتے عقل مند وہ ہے جو رخصت کو اختیار نہ کرے, عزیمت کو اختیار کرے. اور بلا جب آئے, آزمائش آئے, تو اس آزمائش کا سامنا کرے جو بڑے کے مقابلے میں چھوٹی آزمائش ہے, وہ عقل مند ہے. ہمارے پاس ایسی عقل مندی کہ دنیا کا مرحلہ پیش آئے تو ہم یہ کہے کہ نہیں, ایسی چیز کا انتخاب کروں گا جس میں بھلے ہی دنیا کا نقصان زیادہ ہو, آخرت کا فائدہ زیادہ ہو. ہے ہماری عقل یہ. ہم تو یہ دیکھتے کہ آج نفع کیا ہوگا, بھائی کا مال بھائی کھا رہا ہے, بھائی کا مال, بہن کا مال بھائی کھا رہے کثرت کے ساتھ. آج لڑکیوں کا حق ہمارے بھائی ہم خود کھا رہے. دوستو کہتے ہیں شادی کر کے دے دیا, اب کسی حق کو دینے کی کیا ضرورت ہے. اللہ رسول نے کیا یہی تجھ سے فرمایا تھا؟ اللہ رسول نے تو آپ سے فرمایا تھا کہ جو بھائی کا حق ہوگا اس کا آدھا بہن کا حق ہوگا. کیا آپ نے دیا؟ نہیں. کہاں بچا کے رکھو گے؟ یہاں لو رکھو. یہاں بین گئی کہ دوسرے چوتھے سال تو بھی چلے جائے گا. قبر جانے کے بعد پھر وہ سوال ہوگا تجھ سے, جو مال مار کے آیا ہے حساب کہاں دے گا؟ بولو ہے کہ نہیں بات؟ عقل مندی کہاں ہے؟ دین میں تلاش کرو میرے دوستو. عقل مندی تلاش کرنا ہے مذہب میں تلاش کرو, اللہ کے پاس تلاش کرو. اللہ والے جو ہوتے ہیں نا سب سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. دنیا نہیں ہوتی ان کے پاس, لیکن سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں. جا کے جنگل میں بھی سوتے ہیں نا, لاکھوں کا مجمع وہاں پہنچ جایا کرتا ہے. سمجھے؟ پہنچ جایا کرتا ہے. تو یہ سچوں کی صحبت اختیار کرو. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گناہ جو خدا تک پہنچاتا ہے اور ایک عبادت ہے جو جہنم تک پہنچاتی ہے. اللہ, گناہ خدا تک پہنچا. بزرگوں کی بات ایسی ہوتی ہے, ایسے سمجھ میں نہیں آتی ہے, ایسے کرو گے تو سمجھ میں آ جاتی ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. کیا فرمایا؟ ایک گناہ جو بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے اور ایک عبادت جو بندے کو خدا سے دور کر دیتی ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ گناہ خدا سے قریب کر سکتا ہے کیا؟ ہاں کرتا ہے. اب سنو, آپ کو بتاتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے وہ گناہ جو خوف سے جس کا آغاز ہو. بندہ گناہ تو کر رہا ہے لیکن کھٹکا لگا ہوا ہے. ہوتا ہے نا, کر تو رہا ہوں لیکن دل نہیں مانتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بولو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ایک ہفتہ غائب تھا, کہ میری بات نہیں سمجھ رہے آج آپ لوگ؟ ہاں, ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کرتا تو لیکن کھٹکا لگا رہتا ہے. کیا لگا رہتا ہے؟ کر رہا صحیح نہیں کرتا. ہو جاتا ہے گناہ. اور جب گناہ ہوتا تو گناہ کا آغاز خوف کے ساتھ ہو. وہ گناہ جس کا آغاز خوف کے ساتھ ہو اور جس کا انجام عذر کے ساتھ ہو. آپ ارشاد فرماتے ہیں یعنی بندہ عذر کرے. کیا عذر کرے؟ عذر یہ کرے کہ اللہ گناہ ہو گیا, گناہ ہو گیا, میں نادم ہوں, آئندہ نہ کروں گا. آنسو بہا دے, آنسو بہا دے. گناہ معاف کرانے کے لیے توبہ کر لے کہ گناہ کا آغاز تو ہوا بے خوفی کے ساتھ نہیں, خوف سے کھٹکا لگا تھا پھر بھی ہو گیا گناہ. اور گناہ کا انجام کیا؟ عذر سے. عذر کیا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے. تو آپ ارشاد فرماتے ایسا گناہ رب تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے کہ بندے نے گناہ تو کیا لیکن کرتے کیسے؟ ڈرتے ڈرتے کیا. جب کر چکا تو گناہ کے لیے, گناہ پر توبہ کرنے کے لیے دل کو آمادہ کر لیا اور اپنے رب کے حضور اس نے معافی مانگی. تو گناہ کرنے کے باوجود اللہ کا قرب وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے. یہ گناہ نے کر دیا قریب. اور عبادت جو آپ کو بند کر اللہ سے دور کرتی وہ کیا؟ وہ عبادت جو بے خوفی کے ساتھ. کیسے ہو؟ بے خوفی کے ساتھ. میں تو نماز پڑھتا, وہ نماز نہیں پڑھتا, اپنا کیا ہونے والا ہے. سمجھے؟ بے خوفی سے, امن کے ساتھ, یعنی بے خوفی سے جس عبادت کا آغاز ہو اور انجام غرور پر ہو. میں نمازی وہ نمازی نہیں, میں دینے والا وہ دینے والا نہیں, میں متقی پرہیزگار وہ کچھ نہیں,
میں میرے پاس دین، میرے پاس داڑھی، میرے پاس لباس، اس کے پاس کچھ نہیں، میں ہوں، میرا مقام بلند ہے، یہ کیا ہے؟ فقیر ہے، اس کے پاس اعمال کی دولت نہیں ہے۔ غرور اپنے عمل پر جب آ گیا، بندہ عبادت کر کے رب تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا گناہ اگر ہو جائے کہ بندہ جس کے بعد توبہ کرے تو وہ بندے کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اور ایسی عبادت جس میں غرور ہو، بے خوفی ہو، وہ کی جائے، اس پر غرور جتایا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے، ایسی عبادت، ایسے سجدے کرنے کے باوجود آپ کو اللہ رب العزت سے دور کر سکتی ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو اور بزرگوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کیسا مقام ہے، ذرا سنتے چلیے گا آپ۔ یقیناً ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھنے اور ان کو سننے کے بعد ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ ہے اپنے غلاموں اور اپنے جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے آؤ ہم ایک دوسرے سے بیعت کر لے، وعدہ کر لے، عہد کر لے۔ کس بات کا؟ غور سے سنیے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے غلاموں سے، گھر والوں سے، کہ ایک دوسرے سے ہم بیعت کر لیں، یعنی وعدہ کر لیں کہ کل قیامت میں جس کی بخشش ہو جائے گی وہ تنہا جنت میں نہ جائے گا، ہم میں سے جن کی بخشش نہ ہوگی اس کو ساتھ لے جائے گا اور اس کی شفاعت اور شفاعت کی گزارش کرے گا۔ کیا وعدہ کریں یہاں دنیا میں کہ جو بخشا جائے گا کل قیامت میں اکیلے جنت میں نہ جائے گا، جن کی بخشش نہ ہوگی ان کو ساتھ لے جائے گا۔ جب یہ کہا تو غلاموں نے کہا حضور آپ تو شفیع المذنبین کے نواسے، رحمت للعالمین کے گھرانے والے ہیں، آپ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ عطرت مصطفیٰ ہے، آپ کی بخشش نہ ہوں گی تو کس کی بخشش ہوگی؟ وہ کہ جن کے صدقے میں بخشش بٹنے والی ہے اور شفاعت کے دروازے کھلنے والے ہیں، ان کا مقام، ان کی فکر کیا تھی وہ دیکھو، اور آج ہم کس مقام پر ہیں۔ آج تو یہ کہا گیا، ہاں آپ نے ارشاد فرمایا ہاں میرے نانا شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہے، لیکن امام جعفر صادق فرماتے میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں ان اعمال کو لے کر اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، اس لیے ڈرتا ہوں کل کہیں میرے اعمال میرے منہ پر مار نہ دیے جائے اور اس کے بعد میں یہ بے یار و مددگار نہ ہو جاؤں۔ آج اس لیے تم سے عہد لیتا اور وعدہ کرواتا ہوں کہ کل اگر میری بخشش نہ ہو تو تم میری بخشش کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تھا دین پر عمل کرنے کا جذبہ دوست، یہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ تھا، یہ دین، یہی سچا دین ان کے پاس تھا جو انہوں نے پہنچایا۔ کہ آج زمانہ بیت گیا، صدیاں گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، اس کے باوجود زمانہ آج بھی ان کو یاد کرتا ہے، ان کے نام کی دعا یاد دیتا ہے، اللہ کے حضور ان کے صدقے مانگا کرتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ دوستو دین کو صحیح معنی میں، سچے معنی میں انہوں نے اپنایا بھی، اتارا بھی، دوسروں تک پہنچایا بھی۔ کہ ہمارا آپ کا حال ایسا ہے؟ بزرگوں سے محبت کرنے والوں، بزرگوں کی نصیحتیں سنو، اپنی زندگی میں لاؤ۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے بزرگوں کی ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے گا، ایک بنیاد ہے محبت، اس کے بعد ہے بنیاد، محبت کے بعد اس کی کچھ علامتیں ہیں اور اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ہمیں محبت بھی کرنی ہے، محبت کی علامت بھی پیدا کرنی ہے اور محبت کے تقاضے بھی پیدا کرنے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے محبت ہی نہیں کی، کچھ لوگوں نے محبت تو کی، علامت اپنے اندر پیدا نہ کی، کچھ لوگوں نے علامتیں نشانیاں پیدا کی، تقاضے پورے نہ کیے، کچھ لوگوں نے تقاضے پورے کیے، نہ علامتیں پیدا کی نہ محبت پیدا کی۔ الگ الگ درجات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وضاحت کے ساتھ آگے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ باقی جو لوگ کرتے ہیں اس کا کرنا جائز ہے، کنڈوں کا کرنا باقی وہ رسمیں ہیں، کنڈے رکھو، وہیں کھاؤ، ہار لگاؤ، پھول چڑھاؤ، سمجھے، یہ کرو وہ کرو، یہ رسمیں ہیں۔ اس کی روح کیا ہے؟ ایصال ثواب، کسی کو بھی کہیں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے نام پر یہ کسی کی نقل نہیں ہے، ہم تو سب کے نام کی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ صرف ان کے نام کی کیوں کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے گا کہ ہم ان کے نام کی کرتی ہے، آپ دوسروں کے نام کی کر لیجئے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کچھ بھی کہتے ہیں نا صحابہ کے نام کی کیوں نہیں کرتے، تو آپ کرو نا، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، کھائیں گے الحمدللہ، ہاں ہم کھائیں گے بیٹھ کے آپ کے ساتھ۔ یہ بزرگ کی کرتی ہے، وہ بزرگ کی کیوں نہیں کرتے، تم تو کس کی بھی نہیں کرتے، ہم تو کچھ کر رہے ہیں بھائی، کائے کو تو ایسے محبت پیدا کرو۔ یہ تھی پہلے یہ بھی نیاز ہوتی تھی، لوگ بلاتے تھے آپس میں، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہمارے یہاں کھانے کھلانے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ کب کھانا کھلاتے ہیں؟ بیٹے کے ولے میں، 2 بیٹے ہیں تو زندگی میں 2 دعوت، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے تو 2 بیٹوں کی دعوت، 1 بیٹی کی، زندگی میں 3 دعوت، اور وہ ہر سال 300 دعوتیں ہم دوسروں کی کھاتے ہیں۔ زندگی میں 3 دعوت کریں گے آپ، 3 دعوت۔
اس میں بھی جو ہے دعوت کریں گے، اس میں بھی ہمارے جو ہے یہاں سے وہاں تک مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو کھانے کھلانے کی جو ہے بالکل ہماری جو ہے نا ایک سسٹم ہوتا ہے، روایات ہوتی ہے، روایت جب زندہ رہتی ہے نا تو محبت کے پیمانے بھی بھرے اور لبریز رہتے ہیں دوستو، اس لیے کرو کراؤ، اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرو دوستو، اچھے کام کرو۔ آئندہ اتوار کو یہاں پر اعظم کیمپس میں ایک عظیم الشان اجتماع ہونے جا رہا ہے، باہر سے بزرگ تشریف لائیں گے، قمرالزمان اعظمی مولانا شاکر صاحب بمبئی سے، قمرالزمان اعظمی صاحب لندن سے آ رہے ہیں، آپ کی ہماری ہدایت کے لیے آ رہے ہیں، وقت نکالو تھوڑا وقت، گھنٹے 2 گھنٹے کا، مسجد میں آدھا گھنٹہ ہمارا جی نہیں لگتا، وہ مسجد کے بازو میں جو 3 گھنٹے لوگ بیٹھتے ہیں، میں نے سنا 3 گھنٹہ، سمجھ رہے نا بازو میں، وقت نکالو، اچھوں کی صحبت میں آؤ بیٹا، میں سچ بات کہتا ہوں، اچھوں کی صحبت میں آؤ، صحبت اچھوں کی ملے گی نا انشاءاللہ، پھر کوئی مجلس کام کر جائے گی، یہ دل بدل جائے گا، دنیا بدل جائے گی، ہے نا؟ تو اتوار کے دن یہاں تشریف لائیں گے، آئندہ اتوار کو پھر اعظم کیمپس کے اندر علامہ عبید اللہ خان اعظمی، جو یہ اتوار کو مولانا قمرالزمان اعظمی صاحب ہے لندن سے تشریف لا رہے ہیں، مولانا عبید اللہ خان اعظمی جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے، اگلے اتوار کو حضرت سالم میاں صاحب قبلہ تاجدار اہل سنت تشریف فرما ہوں گے، وہ اگلے سنیچر کو ہے نبی صاحب 29 تاریخ کو، یہ ابھی تو ہے پرسوں کے دن اتوار کو، اس میں بھی اور سنیچر کو بھی آپ نے تشریف لانا ہے، بزرگوں کی محفل ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ کو پھر یاد دلائیں گے، اور انشاءاللہ اس درمیان جو ہے شب معراج آ رہی ہے نا؟ شب معراج یاد ہے نہیں ہے؟ بولو، اس میں بھی اعتراض کرتے کس نے جاگا تھا، کہاں جاگا تھا بھائی، اعتراض والے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، ان کو چھوڑ دو، آپ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آپ آگے بڑھتے رہو۔ شب معراج کس دن ہے؟ شب معراج پتہ ہے آپ کو کس دن ہے؟ پیر کے دن ہے۔ آپ آئیے رات کو 9:30 بجے انشاءاللہ، 9:30 بجے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے ختم خواجگان کریں گے، اللہ رسول کا ذکر کریں گے، بیٹھ کر کے حضور کو یاد کریں گے۔ معراج کی رات کیا ہے؟ یہ صرف حضور کی محبت کی بات ہے دوستو، آپ کو لگتا ہے نا اندر یہاں پر حضور کی محبت و عقیدت ہے، تشریف لائیے، نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، انشاءاللہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 9:30 کی جماعت اس لیے رکھی ہے تاکہ مغرب بعد بالکل فارغ ہو کر کھا پی کر کے آپ اپنے گھر سے آئے، 9:30 بجے کے بعد عبادت میں لگ جائے، گزارے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ لطف آئے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائے، امام جعفر صادق کا صدقہ رب تبارک و تعالیٰ نصیب فرما، آپ جیسے افکار و خیالات، کردار و عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی ساری جھنجھٹوں سے نکال کے مولا تیرا بنا دے، گھروں کی بے برکتی دور کر دے مولا، کاروبار کی بے برکتی، اولاد کو اچھا کر دے مولا، اچھا مسلمان بنا دے مولا۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ کھڑے ہو جائے۔